اس کے لیے آپ کو دوبارہ بہرحال میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کل یا پرسوں میرے پاس آفس آ کے ٹیبلیٹ کا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے اور کیا ہمارے پاس جو آپ نے ٹریننگ دی ہے اس کے اندر جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو اس کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں چیزیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، فیلڈ ایکٹیویٹی ہے. اور ہوپ فلی یہ جو ڈیوائس ہے یہ اس کا تعلق سگنلز کے ساتھ نہیں ہوگا، شاید سیٹلائٹ سے لنک ہوگا، کیونکہ آج کل یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ڈیوائسز کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال جب ہم کرتے ہیں. فیلڈ میں ہم جاتے ہیں، ہماری ڈیپ ویلیز ہیں دیامر کے اندر خاص طور پر. یہ اگر ڈویژنل لیول کا ہے تو استور میں بھی ایسی ڈیپ ویلیز ہمارے پاس ہے کہ جہاں سگنلز کی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، نیٹ ورک کوریج نہیں ہونے کی وجہ سے. آپ کے لیے ڈیٹا کلیکشن میں اس کو پھر فیڈ کرنے میں پرابلمز آتی ہے. اس کا میکانزم ضرور پی بی ایس کی طرف سے اس کے اندر ڈیوائس ہوگا کہ کیسے اگر یہ ایشو ہے تو ایڈریس کیسے کیا جائے. اگر وہ کوئی سیٹلائٹ سے لنک ہے تو پھر تو ایشو اس میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال اس کا الگ سے آپ سے ہم بریف ہوں گے اکارڈنگلی. کل کہیں کو جا کے کوئی ایشو آتا ہے یا اس سٹیج پہ کہیں کسی ہائی لیول پہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے تو اس کو اس سٹیج پہ کر کے ہم اپنے علاقے کی جو جیوگرافی ہے اس کے مطابق اس کو ایڈریس کرانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہوپ فلی آپ کا شاید پہلا دن ہے، اس سے پہلے جو بیچ ادھر سے فارغ ہو کے گیا ہے، میری کوشش تھی کہ میں ان سے بھی ملتا، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ٹریننگ حاصل کی ہے. بہرحال ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں گے. جو آپ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ سینسس کی بنیاد پر جو نیشنز ہیں، ملک ہیں، ان کی پالیسیز بنتی ہے، اکنامک پالیسیز، اور دوسری جو بھی پلاننگ ہوتی ہے آپ کی پاپولیشن بیسڈ ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جی بی میں ہم بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا جو گندم کا کوٹا تقسیم ہوتا ہے وہ آپ کے اس سینسس کے بیس پہ ہوتا ہے نا. اس وقت جو تقسیم ہو رہا ہے 98 کے سینسس کے اوپر ہو رہا ہے، جس کے اوپر روزانہ ایشوز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اللہ کرے کہ یہ سینسس کامیاب طریقے سے ہوتا ہے. اس کے بعد ایک فیکٹس اینڈ فگر جب ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے مطابق پلان کرنا، چیزوں کو پالیسیز بنانا بہت آسان ہوتا ہے. اور فیڈ بیک دینا بھی. بہت سارے ٹیئرز ہیں نا جی گورنمنٹ میں، کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، کوئی فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سارے ٹیئرز پھر اس بنیاد پر اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ٹوٹل پاپولیشن ہے، کہاں پاپولیشن کنسنٹریٹڈ ہے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اب اس بیسس پہ آپ کا اسکول جو ہے، ہیلتھ فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ جتنی فیسلٹیز گورنمنٹ جو پلان کرتی ہے اس پہ کرتی ہے کہ جی داریر کے گماری میں جی اتنی پاپولیشن ہے، اتنے بچے ہیں، اتنے فیمیل اسٹوڈنٹس، تو لہٰذا اسٹوڈنٹس کے لیے کتنے اسکول، پرائمری اسکول، مڈل اسکول یا ہائی اسکول درکار ہے. اور ایک گاؤں ہے اس کے اندر اتنی پاپولیشن ہے تو اس میں کتنی ہیلتھ فیسلٹیز بی ایچ اوز، کوئی ایم سی ایچ سینٹر یا پھر جو سول ہاسپٹل ہے یا اس سے بڑے لیول کا کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے فیسلٹیز آتی ہیں وہ سارے کی ساری اس اسٹیٹسٹکس کے بیس پہ پلان کی جاتی ہیں اور اکنامک جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس حساب سے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لیں، کیونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اس مرتبہ. تو اس ڈیوائس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کے استعمال کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور ہوپ فلی فیلڈ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو گائیڈ کرنے والے جو پی بی ایس کی طرف سے کوئی نہ کوئی ادھر ضرور ہوگا جو آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کئی ایشو آتا ہے تو آپ کو سمجھا سکیں گے. آئی ٹی کے ایکسپرٹس، میں نے ایک ریکویسٹ لیٹر بھی لکھا ہے جو چیف اسٹیٹسٹیشین ہیں پاکستان پی بی ایس کے کہ جی ہمیں خاص طور پر دیامر میں 2 آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے ان کو خاص طور پر بھیجا جائے، کیونکہ یہاں ایشو زیادہ آتے ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے ہم بہت زیادہ، پورا گلگت بلتستان اتنا وہ نہیں ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے
بہت زیادہ ایکسپرٹس ہمیں نہیں ملتے. مجھے یہاں پر ایک کام